بغیر نماز پڑھے، بغیر روزہ رکھے، بغیر حج کیے، بغیر زکوٰۃ ادا کیے، بغیر خمس نکالے، بغیر واجبات کو ادا کیے. یہ مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ، جس میں ہمیں بہت پکا اعتماد ہے، یقین ہے. مولا فرما رہے ہیں حکمت نمبر 150 نہ پڑھ لیجیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ تم اس میں سے مت ہو جانا کہ جو آخرت کی امید رکھتے ہیں لیکن بغیر عمل کے، بغیر عمل کے. پھر اس کے بعد میرا مولا فرما رہا ہے وَيُرْجِي التَّوْبَةَ بِطَوْلِ الْعَمَلِ، اور اپنی طولانی خواہشات کی وجہ سے، آرزوؤں کی وجہ سے، بڑی بڑی آرزوئیں، لمبی لمبی، یہ گاڑی ہو جائے، وہ گھر ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ بزنس ہو جائے، ان بڑی بڑی آرزوؤں کی وجہ سے توبہ کو ٹالتا ہو، توبہ نہ کرتا ہو، تو ان میں سے مت ہو جانا. میرا مولا فرماتا ہے ان میں سے مت ہو جانا. پھر اس کے بعد یقول فی الدنیا بقول الزاہدین، اور تم ان میں سے مت ہو جانا کہ جو دنیا میں باتیں تو ایسی کرتے ہو کہ بڑا متقی انسان ہے، بڑا زاہد انسان ہے، بڑا پرہیزگار انسان ہے، بڑا اللہ والا ہے. ان میں سے مت ہو جانا کہ باتوں میں تو اللہ ہو اور اندر جو ہے شیطان ہو. ایسا مت ہونا. سبحان یقول فی الدنیا بقول الزاہدین، بولتا ہو دنیا میں زاہدین کی طرح، متقین کی طرح، پرہیزگاروں کی طرح. وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمْلِ الرَّاغِبِينَ، اور عمل اس دنیا میں ایسا کرتا ہو کہ بس ساری دنیا مجھے ہی مل جائے، جتنی مال و دولت ہے، رغبت رکھا ہو دنیا سے، سب کچھ مجھے ہی مل جائے. عمل ایسا کرتا ہے اس دنیا میں. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اِنَّا أُوتِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ، جب اس دنیا سے اللہ اسے عطا کرتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، اس دنیا زاداری نعمت ہے، رہبر موسم کے اور کے مطابق نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو مثلا کوئی انسان دکھاوے کے لیے کرے، مجلس میں شرکت کرے، فلاں انسان دیکھ لے، مجلس میں تبرک بانٹے، فلاں انسان ہماری تعریف کرے، مجلس میں کچھ کرے اس امید سے کہ لوگ جو ہے ہماری تعریف کرے، ہماری واہواہی کرے، ہے نا. تو یہ نہیں پسند کرنا. مولا فرما رہے ہیں اِنْ أُوتِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ، اللہ جب اس دنیا سے دیتا ہے تو سیراب نہیں ہوتا، روٹے گا اور دے دے. ابھی ایک ہی گھر ہے تو 4 گھر اور ہو جائے، ابھی ایک ہی گاڑی ہے تو 4 گاڑی اور ہو جائے، ابھی ایک ہی بیوی ہے تو 4 اور ہو جائے. وَإِن مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ، اور جب اللہ اس دنیا میں جو نعمتیں دیتا ہے اور اس نعمتوں کو چھین لیتا ہے تو قادر نہیں ہوتا. پروردگار میرا ہی گھر ملا تھا، میری ہی گاڑی ملی تھی، میری ہی اولاد ملی تھی، میرا ہی معاشرہ ملا تھا، میرا ہی سماج ملا تھا، ہم ہی لوگ ملے تھے، ہماری ہی زوجہ ملی تھی. یہ انسان عاجز ہوتا ہے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پہ شکر کرنے کے لیے، چاہتا ہے اور آ جائے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا. لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اس دنیا کو بھروسہ. دنیا جس کے لیے مولا فرما ہے تزر تمر، ضرر پہنچانے والی ہے، مغرور ہے، کڑوی ہے. اس دنیا پہ زیادہ اعتماد ہے، اس دنیا پہ زیادہ بھروسہ ہے. اور مولا کے پیغام کا مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف. مولا امر بالمعروف کرتا ہے چاہنے والے سے. پھر اس کے بعد وَيَبْتَقِ الزَّادَةَ فِي مَا بَقِيَ،
اور اس دنیا میں جتنی بھی زندگی باقی ہے پوری کوشش ہے، قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے، کوشش یہ ہے پروردگار اور دے دے، معبود اور دے دے، شکر نہیں، آخری وقت ہے، اللہ کے لیے نہیں، پروردگار اور دے دے، سیراب نہیں ہوتا ہے انسان اس دنیا کے پانے کے بعد، امید رکھتا ہے، آرزو کے آرزویں رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَيَنْهَا وَلَا يَنْتَهَا، لوگوں کو تو منع کرتا ہے، تو ایسا مت ہو جانا کہ لوگوں کو تو منع کر شراب مت پیو تو خود جو ہے شراب کھانے میں نظر آئے، جوا مت کھیلو خود جو ہے کھانے میں نظر آئے، رشوت مت لو خود رشوت پہ پیسہ دیتے ہوئے نظر آئے، ہے نا؟ گھر والوں کو پریشان مت کرو، معاشرے کو پریشان مت کرو، سماج کو پریشان مت کرو اور خود پریشان کرتے ہوئے نظر آئے۔ مولا کہہ رہے ہیں ایسے مت ہو جاؤ، ایسے مت ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد میرا مولا فرماتا ہے سوال محمد یامرو بما لا یاتی، لوگوں کو حکم دیتا ہے نماز پڑھو خود نماز سے دور، روزہ رکھو خود روزے سے دور، حج کرو واجب ہے کہ ہی نہیں، کم ہو جائے گا ویکسین کم جائے گا، خود سے نکالو خود نہیں نکالے گا، زکوٰۃ دو خود زکوٰۃ نہیں دے گا، لوگوں کو تو کہے گا اچھا اچھا کرو، تم ایسے مت ہو جانا، مولا کہے تم ایسے مت ہو جانا کہ لوگوں کو تو نیکیوں کو حکم دو اور خود نیکیاں انجام نہ دو۔ یحب الصالحین، یہ انسان صالحین لوگوں سے تو محبت کرتا ہو، نیک لوگوں سے تو محبت کرتا ہو، نمازی پرہیزگار متقی پرہیزگار لوگوں سے محبت کا اظہار، کتنے اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، محبت کرتا ہو، مولا کہہ رہا ہے ایسے مت ہونا، محبت کرتا ہو صالحین سے، وَيَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ، لیکن صالحین جو عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل انجام نہ دیتا ہو، خود نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، نماز پڑھنے والوں سے صرف محبت کرتا ہو، روزہ رکھنے والوں سے صرف محبت کرتا ہو، نہیں ایسے مت ہو جائے، مولا نے منع کیا۔ اس کے بعد وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ، گنہگاروں سے تو ناراض ہوتا ہو، ایسا عمل انجام دیتے ہو، یہ کام کرتے ہو، ہماری بے عزتی ہوتی ہے، ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے، ہمارا سماج ذلیل ہوتا ہے، یہ سب مت کیا کرو۔ یبغض المذنبین، بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو گنہگاروں سے، وَهُوَ أَحَدُهُمْ، جبکہ خود انہی میں سے ایک یہ خود ہے، خود گنہگار ہے، خود انہی میں سے۔ پھر اس کے بعد یکرہ الموت لکثرت ذنوبہ، اپنے بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے موت سے دور بھاگتا ہو، ابھی موت نہ آئے، پروردگار ابھی توبہ کرنے کا موقع دے، دور بھاگتا ہو، کراہت محسوس کرتا ہو موت سے کہ ابھی موت نہ آئے مجھے۔ اس کے بعد ما یکرہ الموت من اجلہ، وَيُقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجَلِهِ، گناہ کی حالت میں موت کو برا سمجھتا ہے لیکن گناہ سے باز نہیں ہوتا، قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے، گناہ کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، آج پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، دو چار یہ محرم گزر جائے، واعظ و نصیحت سنیے کچھ اثر ہوا ہے، بس 10 دن بعد انشاءاللہ شروع کر دیں گے، پھر وہ 10 دن نہیں آتا ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان ہم سے وقت لے لیتا ہے، سوچنے میں یہ بھی ایک موضوع ہے میرا، شیطان ہم سے کیا کیا کن کن حربوں سے ہمیں استعمال کرتا ہے، انشاءاللہ اگر وقت رہا موقع رہا اور موضوع سے مطابق بات بیان کروں گا، تو شیطان جو ہے ہم سے وقت چھین لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان سقما ذلہ نادم، جب بیمار ہوتا ہے پروردگار تو مجھے ٹھیک کر دے، میں نماز پڑھوں گا، نادم ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو نادم ہوتا ہے، یہ جو
गुनहगार हूँ, गुनाह करता हूँ, इस वजह से। जब बीमार होता है नादिम होता है, परवरदिगार अब अगर सही हो गया ना तो मस्जिद छूटेगी नहीं। अब अगर सही हो गया तो अब झूठ नहीं बोलूंगा, ग़ीबतें नहीं करूंगा किसी। हाँ, नादिम होता है, पश्चिमान होता है, जल्लान नादिम होता है। वह इंसाहा आमिना लाहिन, और जब ये सही हो जाता है तो फिर भूल जाता है हमने बीमारी में क्या वादा किया था, भूल जाता है। ये मौला फरमा रहे हैं हिकमत नंबर 150 में अम्र बिल मारूफ कर रहे हैं, मौला चाहने वाले को बता रहे हैं। जब सही होता है तो वो वादे वही जो बीमारी की हालत में कहीं ऐसा ना हो वो निकल जाए, हमारे माल पे कोई और कब्जा कर ले, हमारे घर पे कोई और कब्जा कर ले, अभी हमारे बेटे की सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई, अभी तो बाकी है, अभी पढ़ाई नहीं हुई है, अभी सर्विस नहीं लगी है, अभी शादी नहीं की है। नादिम होता है, परवरदिगार सेहत दे देगा। जब सेहत मिल जाती तो भूल जाता है हमने क्या वादा किया था। सिर्फ इतना ही नहीं करता, युअजबु बिनफ्सी इज़ा उसिया, जब सेहत मिल जाती है तो उज्ब आ जाता है। उज्ब यानी तकब्बुर, घमंड। वो कोई गुनाह की वजह से बीमारी आ गई थी, अब थोड़ी ना आएगी, वो उस वक्त आएगी, अब थोड़ी ना आएगी बीमारी, जब आई थी तब आई थी, अब तो सही हूँ, अब तो सालिम हूँ, तकब्बुर आ जाता है, घमंड आ जाता है। वह यक़नतु इज़ा उब्तुलिया, और जब अल्लाह इसका इम्तिहान लेता है तो ये मायूस हो जाता है। अल्लाह जब इसका इम्तिहान लेता है, अल्लाह इम्तिहान लेता है माल से, अल्लाह इम्तिहान लेता है जान से, अल्लाह इम्तिहान लेता है बीमारी से, अल्लाह इम्तिहान लेता है बागात से, बागात में कमी आ जाती है, माल में कमी आ जाती है, अल्लाह इम्तिहान लेता है औलाद से, और जब अल्लाह इम्तिहान लेना शुरू करता है तो ये मायूस हो जाता है। परवरदिगार हम ही सीधे साधे इंसान का घर तुझे मिला था, हमारे ही कबीला मिला था, हम ही मिले थे। जब इम्तिहान लेता है मायूस हो जाता है। अल्लाह क्या कह रहा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से मायूस मत हो। यानी ये मायूस हो के कुरान के खिलाफ जा रहा है, और मकसद है कि हमें मायूस है कुरान से वाबस्ता हो। अन्ना यहसबुन नासा अस्हाबुल कहफे कानू मिन आयातिना अजबन। लोग गुमान करते हैं अन्ना अस्हाबना कहफे वल्लदीन कानू मिन आयातिना अजबन, ये अस्हाबे कहफ और रकीब। मौला ने सूरह कहफ की तिलावत की थी, सारी नाउम्मीदियों में उम्मीद का दर्स दिया। पहली मजलिस में मैंने जिक्र किया था, करबला सारी नाउम्मीदी, पानी बंद है लेकिन उम्मीद का दर्स दिया। दुश्मनों ने घेर रखा है, अहले हरम से घबराना नहीं, परेशान मत होना, तुम्हारी जीत होगी, ये हारेगा। सारी नाउम्मीदियों में उम्मीद का दर्स। ये असहाबे कहफ हमारी निशानियों में से, और तमाम जो अजीब निशानियां हैं उन्हीं अजायबात में से ये असहाबे कहफ व रकीब। रकीब क्यों कहा जाता है, रब लिखा हो, इनकी पूरी दास्तान जो है गार में लिखी हुई है। लेकिन इससे पहले गार में जाने से पहले इनके साथ एक इत्तेफाक पेश हुआ, वाक़या पेश हुआ। क्या दरिया का ज़माना, फतरत के ज़माने में ये लोग थे, जनाब ईसा और आखिरी नबी के मबूस पे रिसालत होने से पहले के दरमियान में ईमान रखते थे अल्लाह पे, लेकिन वो तो अपने आप को अल्लाह कहलवाता था। तो ये भी हालत थी। अब ये इनमें से 3 अफराद ने इस आयत के ज़ेल में शेख तुसी ने रिवायत की, इस आयत के ज़ेल में 3 अफराद, ये जो है इनमें से 3 अफराद रोज़ी की तलाश में। अल्लाह कह रहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। इबरत आमेज़ ये बात है, मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि आप लीजिए इसको।
میری نشانیوں میں سے ہیں. یہ نکلے روزی کی تلاش کے لیے. جب روزی کی تلاش کے لیے نکلے, راستے میں پہنچے, طوفان آ گیا, شدید طوفان ہواؤں کے ساتھ. پہاڑی تھی, غار میں چھپ گئے, بیٹھ گئے طوفان سے بچنے کے لیے. لیکن اتفاق پتھر گرا, غار بند ہو گئی. اب کیا کریں, پھنس گئے تینوں. اب جب پھنس گئے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, دم گھٹ رہا ہے, تو اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا کریں. اب بس اللہ ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھو. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کیا کیا جائے؟ دعا کرو اللہ سے. یہ زبان اللہ سے دعا, اللہ ہماری دعا سنے گا, اللہ ہماری دعا سنے گا. اب ٹھیک ہے, کوئی ایک نیکی تو ہم لوگوں نے کی ہوگی, اس نیکی کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. چلو دعا کرو. ہاں میں نے ایک نیکی کی تھی. کیا؟ کہا میرے یہاں دان جس میں سے چاول ہوتا ہے نا, جس کھیتی سے چاول ہوتا ہے, وہ کھیتی تھی, اس میں نے ایک نوکر کو رکھا تھا, اور اس کے عوض میں روز 1 کلو دھان اسے دیتا تھا, 1 کلو دیتا تھا. ایک دن ایسا ہوا یہ چلا گیا اور وہ کنارے رکھا رہ گیا 1 کلو دھان. جب جنت میں انسان بیٹھتا ہے, ٹھنڈی ہوا لگتی ہے, تو نیند بہت اچھی آتی ہے. سے بات تو میں نے جو ایک کنارے رکھ دیا, لیکن اتفاق یہ کہ وہ آیا ہی نہیں. پھر اب میں کیا کروں, میں تلاش کرتا رہا اس کا. امانت تو امانت ہے, حق تو حق ہے. اس نے کیا کیا, سال آ گیا, فصل آ گئی. جب فصل آ گئی تو اس دھان سے کھیتی کر لی. جب کھیتی کر لی تو اس دھان سے جتنا بھی ناج پیدا ہوا اس کو اکٹھا کر کے اس کو بازار میں بیچ کے ایک گائے خرید لی. جب گائے خرید لی, کچھ دن بعد وہ دور سے نظر آیا, میں نے فوراً اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تم کہاں چلے گئے تھے, تمہارا دھان کنارے میں نے رکھ دیا تو تم لے نہیں گئے. کہا آپ دے دو. کہا وہ دھان گائے کی صورت میں بدل گیا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا تم لے نہیں گئے, لے جاتے تمہارے جسم میں فائدہ پہنچتا. میرے یہاں رکھا تھا, اس کا کچھ اضافہ نہیں ہو رہا تھا. میں نے سوچا تمہاری امانت ہے تو اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے. میں نے اس کی کھیتی کر لی, اس کو بیچا, یہ گائے کی صورت میں ہے, یہ لے جاؤ, یہ دے دی. دوسرے نے کہا میں نے بھی ایک نیکی کی. کہا کیا نیکی کی؟ کہا میں نے یہ نیکی کی, میرے والدین ضعیف تھے, بوڑھے تھے. اگر کوئی خدا نخواستہ یہاں اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا ہے تو وہ غور سے سنیں. میرے والدین ضعیف تھے, میں ان کا احترام نہیں کرتا, میں ان کا احترام بہت کرتا تھا, عزت بہت کرتا تھا. میرے والدین مجھ سے کہا ضعیف تھے, دودھ لے آؤ. میں گیا دودھ لینے کے لیے, چونکہ آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ قدم قدم پہ دکان موجود ہو, قدم قدم پہ ساری چیزیں مل جائیں, کافی دور جانا پڑا. گیا میں, آنے میں تاخیر ہو گئی, والدین سو گئے. اب جب سو گئے تو میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے والدین کی نیند خراب کروں, اور یہ بھی نہیں مجھ سے گوارا ہوا کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جاگیں اور اس کے بعد ان کو بھوک لگے تو دودھ پینے سے محروم رہ جائیں, بھوکے سو جائیں دوبارہ. لہٰذا میں پوری رات بیٹھا رہا. صبح میں جب بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا. آیت اللہ مراشی نجفی یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی کمالات ہے, جو کچھ بھی اللہ نے مجھے نوازا ہے, میرے والدین کی دعا ہے. ان کے سلسلے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد گھر پہنچے تو ماں نے کہا اپنے بابا ضعیف تھے, بزرگ تھے, اوپر والے طبقے پہ تھے, جاؤ اپنے بابا کو بلا کے لاؤ, کھانا آمادہ ہے, کھا لو. یہ پہنچے اوپر تو دیکھا بابا سو رہے ہیں. ادھر ماں نے حکم دیا بابا کو بلا کے لاؤ. ماں کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے. آیت اللہ مرشی نجفی, ماں کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے. ادھر بابا سو رہے ہیں, اگر جگا رہے ہیں تو ان کو ہو رہی اذیت,
کیا؟ میں نے سوچا کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ اگر یہ اٹھے تو ان کو اذیت نہ ہو. میں گیا قدموں پہ, بیٹھ گیا, قدموں کو بوسہ دینا شروع کیا. جیسے ہی قدموں کو چومنا شروع کیا تو قدموں میں گدگدی رہنا شروع ہوئی. اس گدگدی کی وجہ سے یہ اٹھ کھڑے ہوئے. کیا دیکھا؟ سامنے شہاب الدین رشید نجفی. شہاب الدین تم؟ ہاں بابا میں. خیریت؟ کہا ماں نے آپ کو کھانے پہ بلایا ہے, ماں نے بلایا ہے, آپ سو رہے تھے. اگر یوں جگاتا تو آپ کو اذیت ہوتی, لہذا میں نے یہ راستہ نکالا کہ آپ کو اذیت بھی نہ ہو, ماں کی اطاعت بھی ہو جائے, لہذا اس طریقے سے میں نے جگایا. فوراً محمود نجفی نے ہاتھوں کو بلند کیا, اے پروردگار میرے اس بچے کے مقام کو بلند فرما, میرے والدین کی دعا قبول ہوئی. آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے والدین کی دعا ہے. انسان اگر اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو مقام بلند ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں دودھ لایا اور میں نے جو ہے میں بیٹھا رہا پوری رات. تیسرے نے کہا میں نے بھی ایک اچھا کام کیا. کہا کیا کیا؟ اب میں نے اچھا کام یہ کیا تھا کہ میں عاشق ہو گیا تھا ایک لڑکی کا. سلوات بھی جو میں ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کا عاشق ہو گیا تھا. میں نے اس کی ساری خواہشات کو پورا کیا. پیسوں کی ضرورت ہوئی میں نے پورا کیا, قرض اس نے مانگا میں نے پورا کیا. لیکن میں عاشق ہوا تھا اللہ کے لیے. میں نے کبھی غلط نگاہ اس کے اوپر نہیں اٹھائی, جبکہ میرے احسانات سے وہ دبی ہوئی. سارے احسانات میں نے اس کے اوپر کیے تھے. راستے ہموار تھے گناہ کے, کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا, لیکن میں نے اللہ کے لیے اس پہ کبھی غلط نگاہ نہیں کی. اس لیے یہ میری نیکی ہے. کہا چلو ان نیکیوں کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں. بس ان لوگوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنا کے, جیسے پہلے نے وسیلہ بنایا تھوڑی سی غار کھلی, دوسرے نے وسیلہ بنایا تھوڑی سی اور کھلی, تیسرے نے وسیلہ بنایا پوری غار کھل گئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, اس سے ہمیں درس لینا چاہیے, انسان اپنی زندگی میں نیکیاں کرتا رہے. کون سی مشکلات میں, کون سی بلا میں, کون سی مصیبتوں میں, کون سی نیکی ہمیں نجات عطا کرے. کون سی نیکی ہمیں ہمارے کام آ جائے زندگی میں. تو مولا فرماتے ہیں وَيَقْنُتْ اِذَا ابْتُلِيَ بَلَاءً ذَا مُسْتَرٍ. یہ مایوس ہو جاتا ہے جب اس کے بلا آتی ہے, تو گڑگڑانے والوں کی طرح دعا مانگتا ہے. ابھی تک پکڑ کے چل رہا تھا. مسجد کب نظر آتی ہے جب انسان مبتلا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پریشانی آ گئی جو مسجد میں نظر آ رہے ہو, سلوات بھیجے محمد. وَإِنَّا لَهُ رَخَاءٌ أَعْرَضَ مُخْتَرًا. جب سہولتیں آسانی سے مل جاتی ہیں تو دوبارہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے. کس دھوکے میں؟ دنیا کے دھوکے میں. دنیا کے دھوکے. ایک بادشاہ تھا, اس کا وزیر, بہت یہ اسلامی داستان ہے. اس کا وزیر, بادشاہ نے اپنے وزیر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ بتا مجھے کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تیرے دل میں؟ کہا جب میں آپ کی مال و دولت کو دیکھتا ہوں, آپ کی بادشاہت کو دیکھتا ہوں, تو چاہتا ہوں کاش اللہ نے مجھے 10 ہی حصہ دیا ہوتا, 10واں حصہ دیا ہوتا. مجھے یہ دیکھ کر بہت خواہش ہوتی ہے میرے دل میں. کہا ٹھیک ہے, میں تجھے جو ہے اپنی آخری سلطنت دیتا ہوں.
पूरी आधी और फौरन हुक्म दे दिया लिखो, फौरन ही दूसरा हुक्म दे दिया इसके कत्ल का। घबरा गए, बादशाह है, एक तरफ तो आधी सल्तनत दे रहा है, दूसरी तरफ कत्ल का हुक्म। बादशाह सलामत, खैरियत तो क्या बात है। कहा सुन, ये आधी सल्तनत मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरे 3 सवाल हैं, इन 3 सवालों के जवाब दे दे। अगर तू इन 3 सवालों के जवाब न दे सका तो पहला वाला हुक्म बातिल, दूसरा वाला हुक्म जारी हो गया, और अगर तूने जवाब दे दिया तो दूसरा वाला बातिल, आधी सल्तनत तुझे मिल जाएगी। कहा वो सवालात क्या हैं? कहा दुनिया की सबसे पहला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? पहला सवाल, दुनिया का सबसे, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये 3 सवाल। क्या इन 3 सवाल को 30 दिनों में इसका जवाब दे। अगर जवाब ला रहा है तो आधी सल्तनत में तुझे दे दूंगा, हाँ, जवाब नहीं ला रहा है तो कत्ल के लिए आमादा हो जा। इसने सोचा बड़ा आसान सवाल है, तो बहुत आसान है, इसका तो जवाब मिल जाएगा, मिल लेंगे 2-4 उलमा से, वजीर हूँ, पैसा है, दे दूंगा, हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, मैं बादशाह को दे दूंगा, आधी सल्तनत मिल जाएगी, बेहतरीन जिंदगी गुजरेगी। बुलाया दूसरे दिन उलमा को, आए, कोई मुतमईन बख्श जवाब नहीं दे सके। 28 दिन गुजर गए, टहलता रहा, शाम यहाँ वहाँ गुजरता रहा जवाब लेने के, कहीं जवाब नहीं मिला। इत्मीनान बख्श, अब जवाब नहीं मिला, 28 दिन मौत निगाहों के सामने देख रहा है, क्या गुजर रही होगी? फांसी पर लटका दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, सर मार दिया जाएगा, क्या गुजर रही होगी इसके ऊपर? 28 दिन गुजर गए। उसने सोचा लाओ ये गरीबों की जो बस्ती है, यहाँ जाते हैं, फकीरों के यहाँ जाते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो बस्ती में गया, एक फकीर के दरवाजे पे पहुंचा। जैसे फकीर ने देखा तू बहुत सही जगह आया, मैं तेरे सवालों के जवाब दे दूंगा। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता चला? क्या देखना चाहते हो? थोड़ा निगाह करो। अब जो इसने निगाह किया तो क्या देखा? वजीरी का लिबास, ये भी वजीर था। सवाल पे जो ये भी वजीर था, वजीरी का लिबास देखा, खैरियत, कहा मुझसे भी ये 3 सवाल हुए थे, लेकिन मैंने तीनों सवालों के जवाब दे दिए, और देने के बाद जो मुझे आधी सल्तनत मिली थी, मैंने उस सनद को फाड़ के फेंक के इस फकीरी को इख्तियार किया। मेरी निगाह में ये आजादी है, वो कैद है, वो कैद है। क्या मैं तेरे तीनों सवालों के जवाब दूंगा, अब तुम मुझे पहले जवाब दो, नहीं तो कल तो मेरी गर्दन हो जाएगी। जवाब दो। कहा हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा 2 जवाब तो मैं बड़ी आसानी से दूंगा, इसका कुछ एवज नहीं दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब में मेरी शर्त है। कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा। का पहला सवाल का जवाब ये है, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसकी मौत है। मौत आनी है, लोग इससे गाफिल हैं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। हाँ, सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान दुनिया के चक्कर में मौत को भूला पड़ा। सबसे बड़ा धोखा जिंदगी का खुद इंसान की जिंदगी है। ये जिंदगी दुनिया के पीछे भागी जा रही है, दुनिया के हासिल करने में लगा हुआ है इंसान। इसकी जिंदगी जो सर्व कर रहा है दुनिया को हासिल करने में। का तीसरा सवाल, इसका जवाब, इसमें तो शर्त है। कहाँ मैं शर्त पूरी करूंगा? बाजू में कुत्ता बैठा हुआ था, उस प्याले में उसने देखा था कि अभी कुत्ते ने दूध पिया है। दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसका जवाब दे रहे हैं। कुत्ते ने दूध पिया था, उस प्याले को उठाया, उसमें दूध भरा, लो इसमें पानी, इसमें पी लो, इस प्याले में दूध। अजीब इंसान है यार, कुत्ते का जूठा नजीस। नहीं, मैंने तो शर्त रखी, अब शर्त पूरी करनी होगी। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते,
یا تو سلطنت لے لو یا گردن اڑوا دو. ایک ہی دن بچے ہیں, اب اختیار تمہیں ہے, کیا کرنا ہے تم خود فیصلہ کرو. اس نے مرتا کیا نہ کرتا, مثال دی جاتی ہے نا, مرتا انسان کیا نہ کرتا, اس نے سوچا یہاں کون دیکھنے آ رہا ہے, لیا پیالہ, ایک سانس میں ناک کو بند کر کے پی گیا. کہا تیرا جواب تجھے مل گیا, تو سمجھ میں آیا تجھے؟ کہا نہیں. کہا زندگی کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے. جب انسان کی غرض ہوتی ہے تو وہ حرام کے پیچھے پڑ جاتا ہے. صلوات اللہ. تیری غرض ہے تو دولت حاصل کر لے, تیری غرض ہے تو سلطنت حاصل کر لے. اس حصول دنیا کے لیے تیری نگاہ میں اس حرام کی کوئی اہمیت نہیں. تو حرام میں مبتلا ہو, تو نے یہ نجس دودھ پی لیا, اس نے کہا جو ہوا سو ہوا, اب تو میں جاؤں گا سلطنت میں, اتنا بڑا کام کیا. لیکن غافل ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے. بس یہ چلتا ہے. جیسے ہی دروازے پہ پہنچا, چونکہ پشیمان تھا, سنتا تھا دودھ کتے کا جھوٹا پیا ہے, ذہن تو گھوم رہا تھا. جیسے ہی دروازے پہ پہنچا, ملک الموت آیا, روح قبض ہوئی. یعنی اس دنیا کے چکر میں اسے نہ تو دنیا ملی نہ آخرت ملی, دونوں کے دونوں برباد کر دی اس نے. یہ انسان کی غرض ہے جو دنیا کو بھی برباد کرا دیتی ہے اور آخرت کو بھی سنبھال دیتی ہے. جب سہولت آسانی مل جاتی ہے تو دوبارہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے. تب وہ نفس ما یظن, ان کا نفس انہیں خیالی باتوں میں آمادہ کر دیتا ہے, خیالی باتوں میں آمادہ کرتا ہے. جو چیز واجب نہیں ہے اس کو انسان واجب سمجھتا ہے. شاعر شعر بول دیتا ہے, تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی ہے. خیالی بات ہے, کوئی حدیث نہیں. یعنی جو باہر قبر باہر جو کر لے کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کر لے, جو کر لے یعنی مطلب شراب بھی پی لے, جوا بھی کھیل لے, گناہ بھی کر لے, حق مار لے لوگوں کا, تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی کا, علی ہے نہیں, اس کو کوئی انکار نہیں ہے. کیا مولا کائنات دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ اپنے چاہنے والوں سے کہیں کہ تم شراب پیو, تم جوا کھیلو؟ اگر اس لیے آئے تھے پروردگار میں تجھ سے شکوا, تو نے ہدایت کے لیے بھیجا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد, تو نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہدایت کے لیے, ائمہ بھیجے ہدایت کے لیے. اب یہ آئے ہیں ہدایت کے لیے, تو جب ہدایت کے لیے آئے تو ہدایت کریں گے, امر بالمعروف کریں گے, ہمیں گناہوں کی طرف رغبت نہیں دلائیں گے. یہ توہین ہے میرے عزیزوں. تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر ہے, یہ توہین ہے, امام کی توہین. امام اس لیے نہیں آئے تھے, یہ خیالی باتوں میں انسان مولا فرمائے. میں اپنی جیب سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں, حکمت نمبر 150 اور اس کی تشریح بھی دیکھ لیجیے. انسان خیالی باتوں میں جو احادیث ہے, جو معصوم مولا فرمانے ہیں کہ بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھنے والوں میں سے مت ہو جا. مولا تو کہہ رہا عمل کرنا پڑے گا, نماز پڑھنی پڑے گا, روزہ رکھنا پڑے گا, حج کرنا پڑے گا, سارے عمل جو کچھ بھی واجبات ہیں اسے انجام دینا ہوگا. لیکن ہم چاہنے والے, ہم تو سوچتے ہیں کہ بس جو کچھ بھی کر لے چاہے حق ہی مان لیں. اور امام حسین کیا کہہ رہے ہیں, مقصد قیام امام حسین کیا ہے؟ امام حسین نے روز عاشور اپنے اصحاب باوفا, جس اصحاب کی مدح کی ہے, نہ میرے بابا کو ملے
نہ میرے نانا کو ملے، یہی تو کہا ہے. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے اگر کسی کے اوپر، پڑھ لیجیے گا کتابوں میں، یہی ہے عربی میں جس کا ترجمہ ہوگا یہی، تم میں سے کسی کے اوپر کسی کا حق ہے تو حق واپس کرنے چلے جاؤ. کیا مطلب؟ عظیم قربانی، کربلا کی عظیم قربانی، امام وقت کے لیے جہاد، امام وقت کی نصرت، امام وقت کی مدد. امام بتانا چاہے اس عظیم قربانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر تمہارے اوپر لوگوں کا حق ہے. صلوات پر محمد. صرف مولا کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک مولا کی نہ مانی جائے. صلوات محمد والی. ولا يغلبها على ما يستيقن. اور جو یقینی باتیں ہیں اس پر نفس قابو میں نہیں ہے. یقینی کیا ہے؟ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، عزاداری کرو گے، گریہ کرو گے تو جنت ملے گی. جو یقینی باتیں ہیں اس پہ نفس پہ قابو نہیں. گریہ کر رہے ہیں، مثال دے دوں، زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا، فیس بک پہ پیش کر رہے ہیں. دکھاوا کس لیے؟ کس کے لیے کر رہے ہو؟ فیس بک کے لیے، مولا کے لیے. اگر آپ فیس بک کے لیے کر رہے ہو تو کوئی سوال نہیں ہے. اچھا اسٹیٹس کی بات آ گئی. اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کی حیثیت ہے نا. لیکن مولا کے چاہنے والے اسٹیٹس کیا لگاتے ہیں؟ ایام اذان چل رہے ہیں، آج کل تو نہیں لگا رہے ہوں گے، لیکن ایک سے ایک گیت، ایک سے ایک فوٹو یہ لگا کے بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میری حیثیت یہ ہے نا. اس کا مطلب تو یہی ہے نا، اس سے الگ تو نہیں ہے. میری حیثیت یہ ہے کہ میں گیت گانے والوں میں سے ہوں، ہے نا. یہی ہوگا نا اس کا مطلب. اچھا ایک صاحب ہم سے کہتے ہیں کہ جناب ہم جو زندگی کے ماتم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ سائنس نے جو ہے تجربہ کیا ہے کہ انسان کا خون صاف ہوتا ہے. ان کا بے وقوف انسان، تم اپنے خون کو صاف کرنے کے لیے کر رہے ہو یا مولا کے لیے کر رہے ہو؟ اگر مولا کے لیے کر رہے ہو تو تمہارے اندر یہ فکر کہاں سے آ گئی؟ یہ تو خود غرضی ہو گئی، اور خود غرضی کم عقلی کی دلیل ہے. مولا فرما رہے ہیں یہ تو مطلب کی محبت ہو گئی. یعنی ہم زنجیر کا ماتم کریں تو اپنے فائدے کے لیے، تو اس سے کیا ثواب ملے گا انسان؟ یعنی جو چیز یقینی ہے مولا بتانا چاہ رہے ہیں اس پہ اعتبار نہیں ہے، اس پہ یقین نہیں ہے. قبر کے باہر جو کر لیتے قبر اس پہ یقین ہے، جو خیالی بات ہے. قبر کے باہر لیکن مطلق اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس طریقے کے اشعار نہیں پڑھنے چاہیے کہ جہاں مطلق باتیں ہوتی ہیں نا. آدمی شفاعت ایسا نہیں کہ ائمہ علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے. انسان عمل کرتا رہے. نماز پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں. دیگر اعمال کر رہے ہیں، معلوم ہے ہمیں، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نہیں. تمام اعمال انجام دیں، کوئی پکا بھروسہ نہیں، لیکن ہم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. اور ڈیوٹی نبھانا اگر انسان کو سیکھنا ہے تو شیطان سے سیکھنا ہے. معلوم ہے کہ مولا کائنات کے پاس جاؤں گا، بہکے گی نہیں، لیکن اسلحے کی صورت میں جانا. معلوم ہے ابراہیم کے پاس جاؤں گا، بہکے گی نہیں، لیکن جا رہا ہے. کیوں؟ اس کا کام ہے بہکانا. معلوم ہے کہ بہکے گی نہیں، لیکن اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے. کاش اس چیز کو انسان شیطان سے سیکھے. انسان اپنی ڈیوٹی نبھاتا رہے، عمل کرتا رہے. بعد میں اس میں جو نواقص ہوں گے یا بھول بھال سے جو چھوٹ گئے یا غفلت میں جو چھوٹ گئے، غفلت میں جو بھی گناہ کیے ہیں، آئیں گے قبر میں مدد کرنے کے لیے. شفاعت سے انکار نہیں ہے، شفاعت کریں گے. اور جہنم میں دو طرح کے لوگ جائیں گے، یہ بھی بات ہے حقیقت.
ایک تو وہ جو ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور ایک وہ ہے جن کی سروسنگ ہوگی جیسے گاڑی کی ہوتی ہے، سربات میں جب جہنم میں ڈالے جائیں گے پھر نکالے جائیں گے، نہیں ہو گئی گاڑی سروسنگ ہو گئی، اب آگے اس کو بیٹھ کے سواری کیا جائے، اب آگے جانے کا راستہ مل جائے گا۔ ہاں تو ایسا کیوں دنیا کی ایک معمولی سے آگ انسان نہیں برداشت کر سکتا ہے، تو جہنم کی آگ کیسے؟ ایسا انسان کو چاہیے اس پہ عمل کرے۔ صلوات محمد یخاف علی غیرہ بأدنی من ذنبہ، ڈرتا ہے دوسرے کے چھوٹے سے گناہ، ارے تم نے جھوٹ بول دیا، اور تم غیبتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور غیبت کے سلسلے میں حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان غیبت کرتا ہے اور غیبت کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے میں حلالی ہوں، تو یہ اس کا گمان ہے، صرف وہم ہے۔ غیبت یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ لہذا ان سب گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ وَيَرْجُ لِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ، اور اپنے نفس کے لیے تھوڑا سا کیا ہے زیادہ کی امید رکھتا ہے نا۔ دوسرے نے چھوٹا سا تبرک بانٹ دیا، یہ کیا کیا تم نے، تمہاری یہی حیثیت تھی، اللہ جانے اس کے حالات کیسے ہیں اس وقت، لیکن خود لایا ہے تھوڑا سا تبرک، اس کی امید سب ہماری تعریف بھی کرے، اللہ ہمیں زیادہ ثواب بھی دے۔ امام حسین قبول کے بھی کریں، قلیل میں قبول، جتنا کیا اتنا قلیل میں قبول، اس لیے کہ یہ در سخی کا ہے، یہ کریم کا در ہے، ذرہ برابر کرو گے اسے بڑا بنا کے پیش کریں گے، اس کا اجر دیں گے۔ پھر اس کے بعد وَإِنِ اسْتَغْنَىٰ بَطِرَا وَفُتِنَا، اور جب مالدار ہو جاتا ہے تو بہادری دکھاتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔ غنی ہونا بہت بری چیز ہے نا، ایک انسان کا مقام نہیں ہے غنی ہونے کا، غنی کو یہ ہے، غنی ہونا جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، انسان کا جو ہے مقام نہیں ہے غنی ہونا، اور جب بلا مقام پہ بٹھا دیا جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نصیر الدین طوسی اپنے گدھے کو لے کے چھت پہ چڑھ گئے، پرانے زمانے میں کچی سی چھتیں ہوتی ہیں، چھت پہ چڑھ گئے، جب چڑھ گئے گدھے کو لے کے نااہل کو لے کے چڑھے تھے، چھت پہ چڑھ گئے، اب جب چڑھ گئے اترنا چاہ رہے ہیں، اب جب اترنا چاہ رہے ہیں تو گدھا نہیں آ رہا ہے نیچے، آئے نیچے، پھر تھوڑی دیر بعد چھت پہ پہنچے، اب گدھے کو کر رہے ہٹا رہے اتر جائے، تو وہ اترا نہیں بلکہ چھت کی اس طرف چلا گیا جہاں زیادہ کمزور تھا، چھت کو نقصان پہنچانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ چھت خراب ہو گئی، گدھا بھی نیچے آ گیا، نصیر الدین کو لات بھی مار دی۔ یعنی مطلب یہ ہے نااہل کو اگر مقام دو گے تو مقام کا بھی نقصان، اس کا بھی نقصان، اور خود اس چیز کا بھی نقصان۔ جب بے نیاز ہوتا ہے تو فتنے پیدا کرتا ہے۔ وَإِنْ اِفْتَقَرَا تَنِتَا وَبَعْنَا، جب فقیر ہوتا ہے تو مایوس ہوتا ہے اور سستی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یُقَصِّرُ اِذَا عَمِلَ، کام میں کوتاہی کرتا ہے، وہ یُبَالِغُ اِذَا سَأَلَ، لیکن دوسروں کے ہاتھ جب سوال کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے تو لمبے لمبے ہاتھ، 2 روپے کی ضرورت ہے، کوشش یہ 100 روپے مل جائے۔ ہاں مولا فرما رہے ہیں، مولا کی بات میں اپنی جیب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، 150 حکمت خود جا کے پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا۔ وَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ أَزْلَفَ الْمَعْصِيَةَ، جب شہوت اس کے سامنے آتی ہے تو معصیت گناہ کرنے لگتا ہے، خواہشات اس کے سامنے آتی ہے، وَصَوَّفَ التَّوْبَةَ، تو یہ انسان توبہ کو بھول جاتا ہے، باقی چیزیں توبہ کو بھول جاتا ہے۔ انسان اگر بغیر امن کے
आखिरत की उम्मीद रखता है तो मौला फरमाए कोई फायदा नहीं। अगर आखिरत की उम्मीद रखना है मेहनत करनी पड़ेगी। मन जद्दा वजदा, जिसने मेहनत की कोशिश की उसने पाया है। गिरोह आया रसूलुल्लाह के पास, या रसूलुल्लाह हमें जन्नत चाहिए, जन्नत की ज़मानत ले लीजिए। कहा ठीक है मैं ज़मानत तो ले लूँगा लेकिन एक मेरी शर्त है। कहा या रसूलुल्लाह शर्त क्या है? कहा मेरी शर्त यह है मैं जन्नत की ज़मानत तो लूँगा लेकिन मेरी शर्त यह है कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना। यानी हाथ फैलाना बहुत बुरा है, इसीलिए खुम्स को वाजिब करा दिया है, इसीलिए ज़कात को वाजिब करा दिया है, इसीलिए फितरे को वाजिब करार दिया है कि अगर कोई फकीर है तो इतना मौका न दो कि वो तुम्हारे सामने हाथ फैलाए। और अल्लाह ने वाजिब करार दिया है तो ये नहीं कहा है कि फोन करके उसे बुलाओ अपने पास, आओ ले जाओ। नहीं, तुम्हारे ऊपर वाजिब है, तुमने निकाला मुस्तहिक को तलाश करो, वहां तक पहुंचाओ, तुम्हारे ऊपर वाजिब है। इसलिए कि बड़े लोगों के जरूरतमंद अफराद के माल में गुरबा कहा गया। हमें मासूमीन की सीरत पे अमल करना चाहिए, लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, लंबी लंबी ख्याली बातों में नहीं आना चाहिए। हम अक्लमंद हैं, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अहमद नहीं है कि गधों वाली बातें करने लगे। अक्ल है तो ये बड़ी नेमत अल्लाह ने दी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस आज मातम करना है, यतीमों को दुनिया नहीं करती, यतीमों से दुनिया मोहब्बत करती है। यतीमों के लिए बड़ी ताकीद की गई है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है अगर कोई यतीमों की परवरिश करता है तो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां। लेकिन हाय करबला का जनाबे कासिम अज़ादारो उम्मे फरवा ने ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद शहजादी ज़ैनब के पास आती है, ए आकाज़ादी तुमने ख्वाब देखा? कहा क्या ख्वाब देखा? कब मैंने ख्वाब देखा मैं जन्नत में हूँ, फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे फूल, उनमें से एक फूल मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने चाहा कि उसे तोड़ लूँ। जैसे मैं फूल के करीब बढ़ी वो फूल मेरे करीब आया, जैसे मैंने हाथ लगाया वो फूल टूट गया और टूटने के बाद ज़मीन पे गिर गया। गिरने के बाद उसकी पत्तियाँ बिखर गई। जब पत्तियाँ बिखर गई तो मैंने देखा हुसैन ने एक एक पत्ती को उठाना शुरू किया, एक एक पत्ती उठा। बस एक मरतबा ज़ैनब ने सुना, आई आका के पास, ए भैया फरवा ने ये ख्वाब देखा है। ए बहन ज़ैनब इस ख्वाब की ताबीर अभी नहीं, करबला चलना, वहाँ पे तुम भी देखोगी अपनी आंखों से, मैं भी देखूंगा और फरवा भी ख्वाब की ताबीर देखेंगे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे, रोने भी कभी मत कीजिएगा सरदारों, यतीम का मातम है, तमसीन यतीम का मातम है। जब जनाबे कासिम 3 साल के थे और मौला हसन इस दुनिया से जा रहे थे, रुखसत हो रहे थे, शहीद हो चुके थे, रूह कब्ज़ होने वाली थी, सबको इमाम हुसैन के हवाले किया। एक मरतबा मौला हसन ने उम्मे फरवा को बुलाया, ए उम्मे फरवा कासिम को लेकर आओ। जैसे कासिम को लेकर आती है, इमाम हसन ने गिरिया करना शुरू किया, कासिम को बोसा लेना शुरू किया और उसके बाद अपने सिराने से तावीज़ निकाला और तावीज़ निकालने के बाद कासिम के बाजू में बांध दिया और कहा, ए कासिम ये फरवा गवाह रहना, जब कभी कोई सख्त मंजिल आए तो इस तावीज़ को खोल लेना। आज़ादारो हसन
शहीद हो गए। कासिम की परवरिश हुसैन कर रहे हैं। कासिम सोच भी नहीं सकते थे कभी इतना सख्त वक्त आएगा। जिसकी परवरिश हुसैन कर रहे हो, जिसका नाज अब्बास उठा रहे हो, कासिम सोच सकते हैं कि कभी सख्त वक्त आएगा। लेकिन अज़ादारों करबला जब आ गए कासिम, शब आशूरा आई, बीवियों ने अपने अपने अजीजों को, बच्चों को समझाना शुरू किया, देखो कल कुर्बानी का दिन है, शर्मिंदा न करना, आगे आका पर अपनी जान कुर्बान कर देना। शब आशूर हुसैन ने अपने असहाब को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद बताया, देखो सबको कत्ल होना है, कोई बचेगा नहीं, जिसे जाना है वो चला जाए। मेरे अजीजों महज़र शहादत सुनाया। जैसे ही जनाब कासिम को पता चला कि शोहदा की फहरिस्त में मेरा भी नाम है, बस एक मरतबा कासिम खुश होकर दौड़े दौड़े अपने चचा के पास पहुंचे। ए चचा जान, क्या शोहदा की फहरिस्त में मेरा भी नाम है? ये सुनकर इमाम हुसैन कहते हैं, ए कासिम ये बताओ मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? बस एक मरतबा कासिम कहते हैं, अहलन मिनल असल, ए चचा जान मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरीन है। बस ये जवाब सुनकर एक मरतबा हुसैन कहते हैं, ए कासिम फहरिस्ते शुहदा में सिर्फ तुम्हारा ही नाम नहीं, तुम्हारे शीर खान भैया अली असगर का नाम भी होगा। जैसे ही अली असगर का नाम सुना कासिम तड़प गए। ए चचा जा, क्या जालिम कलमे तक आ जाएंगे? नहीं बेटा, मैं पानी के लिए जालिमों के सामने असगर को लेकर जाऊंगा, लेकिन पानी के बदले में उर्मिला का तीर होगा, असगर का गला होगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय हमें मज़लूम करबला के। आज़ादारों, सुबह नमदार हुई, वो वक्त भी आया, कुर्बानियों का सिलसिला जारी हुआ, असहाब कुर्बान हुए। जनाब कासिम दस्ते अदब जोड़कर चचा के पास गए, चचा जान मरने की इजाजत दीजिए, अल्लाह न करे गुर्बत में, तन्हाई में जब कोई घिरा हुआ हो, भाई की याद आ जाए। बस कासिम को देखा, हुसैन को भैया हसन याद आए। ए मेरे लाल कासिम, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं? तुम मेरे भैया हसन की निशानी हो, जब भी भैया की याद आती है मैं तुम्हें देख लेता हूँ। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। इमाम ने इजाजत नहीं दी, कई मरतबा आए। बस आखिर में जनाब कासिम अपने सर को कदमों में झुकाकर मायूस बैठ जाते हैं। बस एक मरतबा उम्में फरवा देती है, कासिम गए नहीं अभी तक, चचा पे जान कुर्बान नहीं की। ए अम्मा, मैं बार बार चचा के पास गया, चचा इजाजत नहीं दे रहे। ए मेरे लाल कासिम, तुम्हें याद है बचपना, जब तुम 3 साल के थे, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू को कुछ बांधा था और कहा था, ए कासिम जब सबसे ज्यादा सख्त दिन आए तो इस तावीज को खोल लेना। ए मेरे लाल, इससे बड़ा सख्त दिन क्या होगा? कासिम खुश हो गए, तावीज को खोला, इबारत को पढ़ा, ए मेरे भैया हुसैन, जब दुश्मनों में घिर जाओ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि करबला में मैं तुम्हारा साथ देता। ए मेरे भैया हुसैन, जब नरमे आधा में घिर जाना तो मेरे कासिम को मेरी तरफ से करबला।
حسین نے کرتا پہنایا، اس کے گریبان کو چاک کر دیا۔ عرب کا دستور ہے جب کسی یتیم کو میدان میں بھیجا جاتا ہے تو اس کے گریبان کو چاک کر دیا جاتا ہے تاکہ سامنے والا دیکھے کہ یہ یتیم ہے، یتیمی پر رحم آ جائے اور اسے امان مل جائے۔ آزاداروں، قاسم جاتے ہیں، جہاد شروع کرتے ہیں، میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ، قابو میں نہیں آ رہا ہے، قاسم قابو میں نہیں آ رہے۔ بس ایک مرتبہ ایک شقید ہے